السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، الحمدللہ حجاج کرام اس وقت اپنی عبادت حج سے فارغ ہو چکے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حج کو بے انتہا قبول فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے، اور رب کریم آگے کے مراحل کو بھی آسان فرمائے۔ جب حج کے ارکان ادا ہو جاتے ہیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ حج کی عبادت ہو گئی، حج کے دن گزر گئے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فارغ ہو گئے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد مکمل ہو گیا، کام مکمل ہو گیا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہاں کا ایک ایک منٹ کا قیام، ایک ایک سیکنڈ کا قیام، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کا ایک ایک منٹ ہمارا بہت قیمتی ہے، لہذا ہم اس کو بالکل ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ جس کا جمعہ اچھا اس کا پورا ہفتہ اچھا، جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا، جس کی زندگی کا حج اچھا اس کی پوری زندگی اچھی۔ تو حج پر جانے کے بعد مہر لگتی ہے، ہم وہاں جیسے زندگی گزاریں گے آنے کے بعد اسی طرح کی عادت پڑ جائے گی۔ تو ہم اپنے مقام پر جب رہتے ہیں، ہماری آج کل کی لائف بڑی بے ڈھنگی ہے، کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی کھا رہے ہیں۔ چلو کہہ سکتے ہیں یہاں ہمارا کاروبار ہے، گھریلو مصروفیات ہیں، عورتوں کو کھانا بنانا، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم وہاں گئے ہیں تو یہ سب کام ہمارے پاس وہاں ہے نہیں، وہاں نہ کاروبار ہے، نہ کھانا پکانا ہے، نہ گھر کے کام ہیں، وہاں ہم صرف اور صرف عبادت کے مقصد کے تحت گئے، لہذا ہم اپنے وقت کو بازاروں میں بلا ضرورت ہرگز ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے طواف کا اہتمام کریں۔ طواف ایسی عبادت ہے کہ ہم اپنے مقام پر رہ کر یا دنیا میں کسی بھی مقام پر رہ کر قرآن شریف کی تلاوت آپ کر سکیں گے، نماز پڑھ سکیں گے، اہم عبادتیں کر سکیں گے، لیکن طواف ایسی نرالی اور پیاری عبادت ہے کہ یہ عبادت صرف وہاں ہو سکتی ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس کا ہم خیال رکھیں، لیکن زیادہ کرنے کی چکر میں بھاگم بھاگی اور غلط طواف اور بس بے دلی کے ساتھ طواف نہ کریں۔ طواف کے دوران یہ تصور رہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑا گول گول گھومتا ہے اور اس کی گندگی نکل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ طواف کے دوران رب کریم سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں بھی آپ کے در کے چکر لگا رہا ہوں، آپ میری گندگی کو بھی دور فرما دیجئے، اور رب کریم سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ آج میں نے آپ کے در کے چکر لگا لیے ہیں، آپ کے در کے چکر لگانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر لگانے سے یا اللہ میری حفاظت فرما دیجئے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں اس اہم جگہ سے اس وقت ہم حاضر ہے ترکی میں سنلی عرفہ نامی جگہ، یہ نبیوں کی جگہ ہے، ایوب علیہ السلام کی بستی میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہاں سے یہ پیغام ہم آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں کہ اپنا وقت عبادتوں میں گزاریں، اور جو حجاج کرام آگے مدینہ منورہ کا سفر کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچنے سے پہلے آپ کی خدمت اقدس کے لیے ہدیہ تیار کر لیں، کم سے کم 10,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ خدمت اقدس میں لے کر جائیں، ایک قرآن مجید کا ایصال ثواب آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جائیں۔ اللہ واسطے وہاں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ حج ہو گیا تو اب چھٹی ہو گئی، اب کسی کام کی ضرورت نہیں، کبھی جدہ جا رہے ہیں، کبھی عزیزیہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں شاپنگ، کبھی فلاں شاپنگ، اور کچھ لوگ تو شاپنگ بھی نہیں، صرف آئی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں کہ بس نظارے دیکھ کر آ جائیں گے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، وہاں جو اللہ نے نعمت وقت کی دی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کریں، جتنا اچھا وقت وہاں گزاریں گے اللہ تعالی ہمیں دوسری مرتبہ بھی وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور جو حضرات طائف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بار بار ہم ان کی خدمت میں یہ پیغام بھیج چکے ہیں کہ مائیں بہنیں اگر ایام سے ہیں، حیض سے ہیں یا حیض آنے کا خطرہ ہے تو وہ جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں
طائف سے آنے کے بعد وہاں سے عمرہ اور احرام لازم ہے. اگر آپ نے احرام نہیں کیا تو دم لگ سکتا ہے، اور اگر ایام آ گئے، حیض شروع ہو گیا، تو پاکی کے دنوں کا انتظار کرنا ہوگا اور اتنے دنوں تک احرام کی پابندی میں رہنا ہوگا. تو فیصلہ کر لینا ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. طائف جائیں گے تو واپسی میں احرام لازم ہوگا. بہرحال آج ہم یہ پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتے تھے، اہمیت کے ساتھ، کہ آپ اپنا وقت وہاں بالکل ضائع نہ کریں، نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد تقریباً نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کا طریقہ سیکھیں اور اس طریقے کے مطابق ہر نماز کے بعد جنازہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. بعض لوگ تو چلے جاتے ہیں، بعض لوگ سنت میں مشغول ہو جاتے ہیں. دونوں باتیں مناسب نہیں ہیں. یہ مومن کا حق ہے کہ اس کا جنازہ ہم پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پیغام یہی ہے کہ وہاں کے وقتوں کو وصول کیا جائے، ضائع کرنے سے بچا جائے. اللہ عز و جل آپ سب لوگوں کے حج کو، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ان کہی سنی باتوں پر رب کریم ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین.